ایک درویش نے لکھا تھا کہ اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا، ایک منگن والی دا پتر سی جڑی بیچاری کسی دی مدد نال گزارا کر دی سی۔ وہ بھکارن کا لال میلے میں گم ہو گیا۔ کیوں؟ کہ وہ میلے میں آوازیں دیتا تھا زور زور سے، ہے کوئی مخلص، مجھے ایک مخلص بندہ چاہیے۔ وہ پڑ جاتی ہے بھائی، کبھی کبھی مخلص، ایک مخلص کی لوڑ پڑ جاتی، ایک ہو بس ایک۔ جس دور میں بچے بھی باپ کی عزت اس لیے کرتے ہوں اللہ ماشاءاللہ کہ باپ امیر ہے کہ نہیں، اس دور میں اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں لیکن اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ابا امیر ہے تو اس کی عزت بھی زیادہ، اور اگر کچھ کر نہیں سکا تو کہنے تسی ساڈے لیے کیتا کی ہے۔ او بھائی وہ بھکارن کا بچہ، غریبنی کا بچہ، شاعر کہتا وہ گلیوں میں شور ڈالتا تھا، ایک مخلص بندہ، ایک مخلص دوست، ایک مخلص سجن، بس زیادہ نہیں ایک مل جائے۔ اس کی طرف دیکھو، وہ کہتا ہے اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا۔ اس درویش کو تلاش تھی متاع خلوص کی، مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا۔ مال کماتے کماتے مقصد مال نہیں بنانا، دولت حاصل کرتے کرتے محبت دولت کی نہیں دل میں پیدا کرنی، بال بچے، گھر بار، مکان، اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایسا نہ ہو کہ پلٹ کر دیکھیں تو ہمارا بہت سا روحانی، فکری اور ذہنی نقصان ہو چکا ہو۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو الحمدللہ مقصود نہیں دولت کو بناتے، جن کا مقصود رزق حلال ضرور ہے لیکن وہ اس کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرتے، صرف دولت کی ہو کے زندہ نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے بن کے زندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے فخر محسوس کرتے۔ دولت کی طرف جتنی زیادہ ہماری توجہ ہو گئی ہے اور مال کی جانب جتنا زیادہ ہمارا ذہن ہو گیا، سارے رشتے مال میں تلنے لگ گئے، ہر چیز کو اسی عینک سے دیکھا جانے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے۔ اولاد بھی تمہاری ہے، مال بھی تمہارا ہی ہے، رہے گا بھی تمہارے پاس، لیکن اس کی موجودگی میں غافل نہ ہو جانا، غافلوں جیسی زندگی نہ بتانا۔ جو لوگ سڑک کو منزل بنا لیتے ہیں وہ راستے میں رہ جاتے ہیں۔ سڑک جو ہوتی ہے وہ راستہ ہوتی ہے، منزل نہیں ہوتی۔ یہ جو رزق ہے، دولت ہے، مال ہے، اولاد ہے، یہ تو سارا راستہ ہے اللہ کی طرف جانے کا، کہ تھوڑا سا رزق حلال کمائیں، کمر سیدھی ہو جائے اور پھر ہم اپنے رب کریم کی عبادت کریں۔ ہم رزق حلال کمائیں تاکہ ہم ہاتھ پھیلانے سے بچیں اور ہم اللہ کے بندوں کی ضروریات کا خیال کریں، دین کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کریں، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ پیش کریں۔ یہ مقصود تھا، یہ منزل نہیں، یہ تو صرف ایک راستہ تھا۔ ہم نے اب کیا کیا ہے کہ یہی چیز ہماری منزل بن کے رہ گئی ہے۔ رات پیسے گننا، سویرے اٹھ کے پھر گننا شروع کر دینا، پیسوں میں رشتوں کو تولنا، پیسے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ہر وقت لگائے رکھنا، الجھ کے رہ گئے ہیں لوگ، الجھ کے، اور پھر کوئی بندہ جیت نہیں رہا۔ ہمارے دادا بھی یہی کہتے تھے کہ کچھ پیسے کمانے ہیں تاکہ بچے پال لوں، یہ کہتے کرتے چلے گئے۔ ہمارے ابا بھی یہی کہتے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے بھی یہی بولنی شروع کر دی ہے، تو جیتا تو کوئی بھی نہیں، جیتا تو کوئی بھی نہیں۔ مال کو ضرور حاصل کریں۔ حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے مینا کے میدان میں ایک نوجوان دیکھا جو لاکھوں کا کاروبار کر رہا تھا، لاکھوں کا، دیناروں کا کاروبار کرتا تھا، سونے چاندی ہیرے جواہرات کا کام کرتا تھا، لیکن فرماتے میں نے اس کے دل پہ نظر ڈالی، لاکھوں کا کام کرتا تھا اور اس کا دل ایک منٹ کے لیے بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ہر وقت اس کا دل اپنے مالک کی یاد میں مصروف تھا، ہر وقت۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا شروع میں اس کے بارے میں گمان یہ تھا کہ دیکھو یہ شخص کیا کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، دولت کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک اور منظر دیکھا، ایک اور رنگ میں نے دیکھا کہ وہ کما رہا تھا، اور پھر اختتام حج پہ میں نے دیکھا کہ جو کمایا تھا سارا اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہا تھا۔ آپ اور میں، ہم نے دیکھنا صرف یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دولت میں الجھ گئے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا، ہم سنتے تھے جب کوئی آدمی جانے لگتا تھا نا پردیش پیسہ کمانے کے لیے، تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، 2 4 5 سال لگا کے آؤں گا،
واپس آ کے پھر یہاں میں نے کوئی کام کرنا ہے، تھوڑے سے پیسے کماؤں تاکہ یہاں نہ پھر میرا سلسلہ کوئی بن جائے۔ وہ 3 سال لگانے گئے تھے پر 30 گزر گئے ہیں، لوٹ کے واپس کوئی نہیں آئے۔ وہ 4 سال کا کہہ کے گئے تھے پر سال 40 ہو گئے، لوٹے نہیں۔ کیوں نہیں لوٹے؟ اس لیے کہ پہلے مفاد چھوٹا تھا، خیال یہ تھا کہ تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے، بچوں کا خرچہ چلنے لگ جائے، فیسیں پوری ہونے لگ جائیں اور مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے تو بس پھر میں کامیاب ہوں۔ یہ طے کیا تھا۔ اس کے فوراً بعد پھر جب باہر گئے تو خیال آیا کہ نہیں، صرف پنکھے کا نہیں، AC کا بل بھی دینا پڑے گا۔ پھر تھوڑا اور آگے بڑھے تو خیال آیا کہ چھوٹی گاڑی پہ گزارا نہیں ہوتا، بڑی گاڑی نہ لے لیں۔ پھر خیال آیا کہ بڑی گاڑی لی ہے تو یہ تو اندر کھڑی نہیں ہوتی، سامنے والا پلاٹ مل جائے تو ذرا گراج اچھا بن جائے گا۔ پھر الجھ گئے دوستو۔ پھر نہ مالک حقیقی کی جانب وہ نظر جو ہماری ہونی چاہیے تھی نہ رہی۔ ذوق سے نماز پڑھتے تھے، پھر ہماری نمازیں مختصر ہو گئی۔ ہم سویرے اٹھ کے ذوق سے قرآن پاک پڑھتے تھے، پھر وہ وقت بھی ہمارا دفتر کی تیاری میں لگ گیا۔ رات درود شریف پڑھتے تھے، لیکن وہ بھی سارا ہمارا حساب کتاب میں وقت گزر گیا۔ ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ دولت کارخانہ نہیں دیتا، دولت شیر صاحب نہیں دیتے، دولت آپ کو آپ کی فیکٹری نہیں دیتی، دینے والے تو رب کریم کی ذات ہے۔ تو جہاں سے آنا تھا وہاں توجہ دینی چاہیے تھی کہ جہاں صرف ایک سبب تھا، ذریعہ تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے صوفیاء میں ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بوزر، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بوزر، کچھ لوگ فقر بوزر کے قائل تھے، اسی مزاج کے قائل تھے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ یار دینے والا اللہ ہے، دینے والا عزت بھی اللہ دے گا، رزق بھی اللہ دے گا۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حدیث لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بندوں سے عزت تلاش کی رب اسے رسوا کر دے گا۔ جو سیاست کر کے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس طرح کا ماحول بناتا ہے کہ میں کوئی ایسے کام کروں کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگوں سے عزت کا حصول کرنے والے کو رسوا کر دیا جاتا ہے۔ عزت در اصل وہی ہے جو رب کریم عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ اپنی توجہ، دل کی توجہ، روح کی توجہ اپنے مالک کی جانب جب کر لیتے ہیں، غفلت کا پردہ اتار دیتے ہیں اور ہر وقت غلبہ رکھنا پیسوں کا، ہر وقت اسی میں سوچنا، اسی میں محو ہو جانا، پھر آپ کا ذہنی نقصان ہوتا ہے، پھر آپ کی روح جو ہوتی ہے وہ بے چین رہنے لگتی ہے۔ پھر ایسے بھی غریب دیکھے جن کے پاس پیسے ہیں، پیسوں کے علاوہ کوئی شے بھی نہیں۔ پھر ایسے بھی تنگ دست دیکھے کہ جن کے پاس جائیدادیں بڑی ہیں اور ان کے پاس رات کو سکون سے سونے کے لیے وقت کوئی نہیں۔ عزیز بھائی، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی حضرت حرم بن حیان کے ساتھ، یہ بھی تابعی ہیں۔ تو حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ نا ہم تو خیر بڑی ساری باتیں سنتے ہیں تو نصیحت نہیں نہ حاصل کرتے، ویسے بھی یہ دور تقریریں کرنے، تقریریں سننے کا ہے۔ جو عمل کرنے والے لوگ تھے ان کا کیا طریقہ تھا کہ وہ ایک دو جملہ کافی تھا، علم و بس کریں وہ یار، وہ ایک کوئی حرف تیری درکار، جملہ ایک بھی تیرے لیے کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو عمل کا ارادہ رکھتا ہو، تیرا خیال ہو کہ عمل کرنا۔ وہ لوگ نا مختصر سی باتیں کرتے، مختصر سی نصیحتیں کرتے، لیکن وہ عکس جلدی کرتے، اس میں سے اپنے لیے خیر جلدی تلاش کرتے۔ حضرت حرم بن حیان کی ملاقات ہوئی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں کسی ملک میں جا کے رہنا چاہتا ہوں، کہیں سکونت اختیار کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی آپ مشورہ دیں میں کہاں جاؤں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سوال کیا تو حضرت اویس کرنی نے مجھے اشارہ دیا، فرمانے لگے ملک شام چلا جاؤ۔ کہتے میں نے اگلا سوال کیا حضور وہاں جا کے کاروبار کیا کروں گا، رہوں گا کیسے، کھاؤں گا کہاں سے؟ تو فرماتے ہیں حضرت اویس کرنی نے رومال اٹھایا، کندھے پہ رکھا اور چلنے لگے۔ میں نے کہا حضور آپ نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا۔ تو فرمانے لگے جس دل کو ابھی تک یہی یقین نہیں آیا کہ روزی کون دیتا ہے، اسے میں نصیحت کیا کروں؟ میں تجھے نصیحت کروں جسے آج تک یہی نہیں پتا کہ روزی کون دیتا ہے؟ تو ابھی تک اپنے دل کو پکا ہی نہیں کر پایا کہ روزی رب دیتا ہے؟ او خدا کے بندے کیا نصیحت کروں تو ابھی تک یہاں اڑا ہوا ہے۔ تیرا جو توکل ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، تیرا بھروسہ اپنے رب کی ذات۔ تو غافل ہو گیا اللہ سے، تو نے اسباب پر بھروسہ سارا کرنا شروع کر دیا۔ اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، بھروسہ رب کریم پہ کیا جاتا ہے۔ ہماری جو غفلت ہے نا وہ بھلا کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے ہوئی ہے کہ پیسے کسی کو بھی برے نہیں لگتے، پتہ نہیں ان میں کیا کشش ہے۔ جی نا آپ کسی جگہ بھی ان کا نام لے لیتے ہیں یا کسی جگہ بھی آ جاتے ہیں تو یہ برے لگتے ہی نہیں۔ یہ جناب بڑی بڑی فقیری کا دعویٰ کرنے والے،
اور لوگوں کو طریقت اور تصوف کا درس دینے والے ان کو بھی اچھے لگتے ہیں. یہ تو جناب جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ وہ خود امیر ہوتے جا رہے ہیں. یہ پتہ نہیں ان میں کیا ایسا خاص. ہمارے ایک استاد تھے تو مزاج میں بڑی ظرافت تھی، حالانکہ بڑے اللہ والے بندے تھے. بات بڑی وہ دل لگی کیا کرتے تھے. تو ایک دن ہم نے پوچھا استاد جی خوشبو کون سی اچھی لگتی ہے؟ کہنے لگے بیٹا جو پیسوں میں سے آتی ہے انہیں بڑی اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ ملتے کم ہیں. ہمارا نا جب اس طرح کا ذوق بن جاتا ہے نا، آپ مزاج بنا لیتے ہیں پیسوں کا. لوگ سمجھتے ہیں کہ غریبی کا ڈر شاید زیادہ ڈر ہے، لیکن کبھی آپ دروازہ رسول پہ جائیں نا تو حضور نے تو کوئی اور ڈر بیان کیا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے نا مال لے کے آئے بہت سارا. حضور نے بھیجا، جزیہ لینے گئے، یہاں مال غنیمت کا کچھ مال تھا. آپ لے کے مسجد میں آئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج مال آیا ہے. اب سب کو حصہ ملتا تھا اس میں سے، بدریوں کو زیادہ ملتا تھا، باقی لوگوں کو بھی ملتا تھا. تو فجر کی نماز کے بعد لوگ گھروں کو جایا کرتے تھے، لیکن آج پتہ چلا نا مال آیا ہے. تو یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، سب لوگ مسجد میں بیٹھے رہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل گیا مال آیا ہے؟ عرض کی حضور ہاں. فرمایا تمہیں بانٹنے لگے ہیں، دینے لگے ہیں. ہم نا غریبی سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے، ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے. کرنی چاہیے، لیکن ذرا اس حدیث کے مفہوم کو بھی دیکھیے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں دینے لگے ہیں، مال آ گیا ہے. لیکن میرے قریب نے اپنی امت کے لیے جس چیز کا ڈر محسوس کیا وہ کیا ہے؟ حضور کے دل میں کس چیز کا خدشہ تھا وہ کیا ہے بیان کیا. حضور فرمانے لگے لوگو مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں، یہ ڈر نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہ تم پر دولت پھیلا دی جائے گی، تم زیادہ مالدار ہو جاؤ. خوف غریبی کا نہیں، خوف تمہارے مال کا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر تم انہی باتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے جن میں پرانی امتیں مبتلا ہوئی تھی. اور جب وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئی تھی تو پھر وہ ہلاک کر دی گئی تھی. مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے. ہاں جہاں دولت آتی ہے وہاں سستی بھی آتی ہے، جہاں دولت آتی ہے وہاں معاذ اللہ عیاشی بھی آتی ہے، جہاں دولت زیادہ آ جاتی ہے وہاں پھر لوگ ہر چیز کو دولت میں تولنے لگتے ہیں. جہاں دولت زیادہ آتی ہے میرے بھائی پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں خرید لوں گا، پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کا فطور آتا ہے. حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے تمہارے دولت مند ہونے کا، ڈر ہے دولت مند ہونے کا. یارو اپنے پیسوں سے ڈرا کرو، اپنی جائیدادوں سے ڈرا کرو، اپنے مال سے ڈرا کرو. وہ ہم نے جو بڑے بڑے محلات تعمیر کرنے شروع کیے ان سے ڈرا کرو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. ہمارے نا بچے بہت زیادہ آسانی مانگتے ہیں. اقبال نے کہا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. جب میں جوانوں کا مزاج دیکھتا ہوں نا کتنے آرام پسند ہو گئے ہیں تو پھر میری آنکھوں سے لہو بہتا ہے. لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. ان کا وجود اتنا آسانی کا ماحول لینا چاہتا ہے، ذرا سی بھی کوئی تکلیف آپ دیکھ لیں، لائٹ بند ہو جائے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی. کسی جگہ چند منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے ٹریفک بند ہو جائے تو مثلاً کیا ہو جائے گا. لیکن یہ کہ طبیعتوں میں تلخی، اور جب وہ گاڑیاں آہستہ آہستہ چلتی ہیں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ شدت، وہ ہمارے مزاج میں ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بڑے بڑے جملے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طبیعت آسانی پسند ہے. ذرا سی بھی کوئی رکاوٹ ہم نہیں برداشت کرتے. تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا پڑ جائے ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے. آپ ہمیں ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات کر دیں تو ہمیں بگڑا ہوا سمجھے. ہماری طبیعت میں وہ آسانی ہے. یہ آسانیاں انسان کو پھر بڑے بڑے کام نہیں کرنے دیتی، پھر انسان کمزور پڑ جاتا ہے. پھر وہ کوئی کسی انقلابی تحریک کا کبھی حصہ نہیں بن سکتا. اگر وہ بڑی صلاحیت بھی رکھتا ہو تو وہ زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتا، کیونکہ طبیعت میں آسانی آ گئی. اس کا مزاج ہی نہیں. جس بندے کو گرمی زیادہ لگتی ہے وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ یہ سیٹھوں کے بیٹے، مالداروں کے بیٹے، پیروں کے بیٹے، بڑے بڑے جناب مشائخ کے صاحبزادگان الا ماشاء اللہ، آگے نہ بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی نے رومال پکڑا ہے، دوسرے نے جوتا پکڑا ہے، تیسرا گاڑی کھول رہا ہے. جب آپ کس قدر زیادہ ان کو آسانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں پھر ان کے لیے جہاد کرنا، میدان میں نکلنا ممکن نہیں رہتا. وہ عادی نہیں ہوتے. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جہاد اس لیے کر لیا تھا، بچپن میں ہی 7-8 سال کی عمر تھی تو ماں 3 دن روزے رکھوایا کرتی تھی.
وہ 3 دن روزے رکھتے تھے اور افطار کا وقت آتا تھا تو جو کچھ پکا ہوتا تھا وہ بھی اٹھا کے غریب اور مسکین کو دے دیا کرتے تھے۔ یہ تو عادت تھی بچپن سے ہی۔ جس طرح حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا نا کہ تم اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر، ہر شخص سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام سے پیار نہ کرو، اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا کہ فلا و ربی کا، اے محبوب ہمیں آپ کے رب کی قسم، اے محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، یا آپ کو حاکم تسلیم کر لیں، ہر بات میں آپ کا حکم ماننے لگے تو آپ کا رب پھر ان کو مومن مانے گا۔ ہر معاملے میں، نماز پڑھنے میں بھی نبی پاک کا حکم ماننا ہے، اور شادی کرنے میں بھی نبی کریم کا حکم ماننا ہے، روزہ رکھنے میں بھی حضور کا حکم ماننا ہے، اور تجارت کرنے میں بھی نبی کریم علیہ السلام کا حکم ماننا۔ جس طرح ہم لوگوں نے نوافل پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں رسول کریم علیہ السلام کی بات کو سننا ہے، اسی طرح ہم نے فیصلے کرنے میں، کچہری میں جانے میں، عدالت میں پہنچنے میں، وہاں بھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پر ہی غور کرنا ہے، اور سرور کائنات علیہ السلام کو ہر معاملے میں از اول تاخیر اپنا حاکم تسلیم کرنا۔ جب ہم اس مفہوم کو سادہ لفظوں میں لیتے ہیں نا کہ ہر معاملے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فیصل ہوگا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں جب نظام مصطفیٰ نافذ ہو پھر حضور کا قول فیصل ہے۔ یعنی جس طرح حضور کی بات مسجد کے ممبر سے مانی جا رہی ہے، اسی طرح پارلیمنٹ میں بھی اسی طرح حضور کی بات کو تسلیم کیا۔ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا نفاذ ہم نماز روزے کے معاملے میں غور سے سنتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، باریک ہو کے چلتے ہیں، اسی طرح جب جج فیصلہ کرے تو پھر بھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہی دیکھنا ہے۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب نافذ ہوگا، دنیا میں حضور کا قانون جب نافذ ہوگا تو پھر ٹھنڈی ہوا چلے گی۔ مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ نبی پاک سے پیار تو کرتے ہیں اور الحمدللہ بڑا کرتے ہیں، لیکن یہ پیار کو جہتوں اور سمتوں میں قید کرتے ہیں۔ یعنی مسجد میں آ کے درود شریف پڑھتے وقت اگر حضور کے غلام ہوتے ہیں تو فیصلہ کرتے وقت اور اپنے حق میں فیصلہ سنتے وقت اس وقت بھی ہمیں نبی پاک کا غلام ہونا چاہیے۔ ہمیں ووٹ لیتے وقت بھی حضور کے غلام، اور ووٹ دیتے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ جب تک نظام نافذ نہیں ہوتا، نظام، یورپ کو آپ کی نماز سے تکلیف ہی کوئی نہیں تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بنانے کی اجازت دیتے، قرآن پاک جتنا مرضی آپ وہاں پڑھے وہ اجازت دیتے، آپ زکاتیں دیں جتنی مرضی، وہاں سے لوگ چندے اکٹھے کر کے یہاں نہیں لے آتے، کریں جو مرضی۔ ان کو آپ کی نہ نماز سے پریشانی ہے، نہ مسئلہ زکوٰۃ سے پریشانی ہے، نہ صوم و صلات سے مسئلہ ہے۔ ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کچہری میں کہیں نبی پاک کا دین نہ آ جائے، ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پارلیمنٹ میں حضور کا دین نہ آ جائے۔ دو قومی نظریے کیا ہیں اور نظریہ پاکستان کیا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا؟ بڑے ٹھنڈے دل سے میری بات کو سمجھیے گا۔ پاکستان اگر اچھی سڑکوں کے لیے، ترقی کرنے کے لیے بنا تھا تو یہ ترقی ہندوستان میں رہ کے بھی ہو سکتی تھی۔ انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی، کچی سڑکوں پہ چلنا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی نہیں بنی، یہ کام وہاں بھی ہو سکتا تھا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بنایا تھا کہ ڈکٹیٹر کوئی نہیں آئے گا، صرف جمہوری قوتیں کام کریں گی، تو جمہوریت میں تو انڈیا بظاہر آگے نکل گیا ہے، ان کی جمہوریت تو زیادہ اچھی نظر آتی ہے، کبھی ڈکٹیٹر نہیں آیا۔ آپ نے پاکستان کیوں بنایا؟ اگر آپ نے یہی کام کرنے تھے، فحاشی اور یعنی اور جو مرضی جس کے من میں آئے کرے، اور کوئی فرق نہ ہو یہاں کے اور وہاں کے کلچر میں، رشوت خوری، بھتہ خوری اور ناجائز فروشی، سارے کام اگر ہونے تھے تو یہ کام وہاں بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان کیوں بنا؟ کیوں اتنی ساری 40,000 لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی؟ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، سب سے بڑی، جب پاکستان بنا، یہ سب سے بڑی ہجرت تھی، اتنی بڑی ہجرت ہی کبھی نہیں ہوئی۔ کیوں اتنا کچھ ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں نہ سوشلزم، نہ وہاں خالی جمہوریت کا راگ الاپا جائے گا، بلکہ ایک بلند نعرہ لگایا گیا تھا۔ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ عنوان بنایا گیا۔ غریب آدمی کو بتایا گیا کہ جب پاکستان بنے گا تو وہاں حضور کا نظام نافذ ہوگا، جاگیردار کی اور غریب کی تفریق ختم ہوگی،
جس طرح امیر کے بچے کو کالج میں داخلہ ملے گا، غریب کے بچے کو بھی ملے گا۔ وہاں بتایا گیا کہ لوگ وہاں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو برابر سمجھیں گے۔ وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیق اکبر کرتے تھے، وہاں وہی جملے دہرائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے، وہاں اسی طرح غریب پر سخاوت کی جائے گی، اسے دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان غنی کرتے تھے، وہاں اسی طرح فقر کا دور دورہ ہوگا، سادگی کا حسن ہوگا، اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شیر خدا نے عطا فرمایا تھا۔ اس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا، اس سوچ کی بنیاد پر، اور اسی سوچ کو آگے لے کر کے جایا گیا۔ کوئی سیاسی پارٹی اب یہ بات نہیں کرتی۔ دو قومی نظریے کا معنی یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سارے معاملات الگ ہیں، تہذیب و تمدن الگ ہے، لہذا ہمیں الگ سے خطہ چاہیے جہاں ہم اسلامی نظریات کے مطابق آزاد ہو کے اپنا وقت گزار سکیں۔ اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر، دو قومی پہلے تو علامہ اقبال اس کے قائل نہیں تھے۔ علامہ اقبال کا پہلے خیال یہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اقبال نے لکھا تھا۔ پھر اقبال کہتے ہیں میری سوچ بدلی، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، خطوں کے زور پہ نہیں، آپ رنگ نسل کے زور پہ نہیں، بلکہ کہنے لگے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ آپ جو تقسیم کریں گے، یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا عرب کی، یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، چھوٹا سا دبئی بن گیا، چھوٹا سا مسقط، چھوٹا سا ابو ظبی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، قبیلوں کی لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں، چھوٹے چھوٹے ملک الگ سے تقسیم ہو گئے۔ یہ مذہب کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہوا۔ دنیا میں جتنی ریاستیں ٹوٹ کر بڑی ریاستوں سے الگ ہوئی تو اس میں یہ تھا کہ ہماری قوم الگ ہے، ہم سردار علیحدہ سے ہیں، اس لیے ہم علیحدگی پسند ہیں۔ دنیا کے اندر دو ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے، دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے۔ خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں وجود میں ہیں، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنیاد پر اس وطن کو، خطے کو حاصل کیا گیا، یہی نعرہ لگایا گیا، یہی نعرہ محمد علی جناح لگاتے تھے، یہی ڈاکٹر اقبال لگاتے تھے، یہی نعرہ چودھری رحمت علی لگاتے تھے، یہی وہ نعرہ تھا جس نعرے کو تحریک پاکستان کے قائدین نے آگے پہنچایا۔ اس زمانے میں جو رائٹر لکھتے تھے ان کی تحریریں آپ آج بھی نکال کے دیکھ لیں، وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان قائم ہوگا تو امیر غریب کی تفریق ختم ہوگی، پاکستان میں وہی نظام آئے گا جو نظام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، قرآن کو نافذ کر دیا جائے گا۔ یہ اس زمانے کے لوگ لکھا کرتے تھے، بیان کرتے تھے، اسی کا ابلاغ ہوتا۔ پتہ نہیں پھر کس کی نظر لگی، کیا ہوا، اور تحریک پاکستان میں جذباتی طور پر علماء نے کردار ادا کیا۔ علماء نے حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی، حضرت مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی، حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب میرٹھی، اور ایک بڑا نام امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، 100 سال سے زیادہ عمر کے بابا جی تحریک پاکستان کے لیے جلسے ہو رہے ہیں۔ بابا جی سے اٹھا نہیں جاتا، تو جس طرح 4 لوگ چارپائی پہ جنازہ اٹھاتے، اس طرح 4 لوگوں نے چارپائی پہ بابا جی کو اٹھایا ہوا ہے، امیر ملت سید زادے، اور چارپائی ان کی اٹھا کے جلسوں میں لے جائی جاتی ہے، اور وہ تقریریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں سنو بھائی، جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا پھر ہم اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، جو ووٹ نہیں دے گا ہم دفن بھی نہیں ہونے دیں گے اپنے قبرستانوں میں، جو ووٹ نہیں دے گا ہمارا مرید ہی نہیں۔ اتنے جذبات میں لا کے 40,000 لوگوں نے قربانیاں دی۔ ایک نظریہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک، اور پھر پاکستان بنایا۔ آج کیا دھما چوکڑی ہے؟ کیا ذاتوں پاتوں کی بنیاد پر؟ یہ تو ہندوؤں کا طریقہ تھا کہ وہ ذاتیں پاتیں گنتے تھے کہ یہ برہمن ہے، یہ شوتری ہے، یہ کھتری ہے، یہ فلانا ہے، یہ ہمارے گھر نہیں آ سکتا، یہ نیچ ہے۔ اور اگر آج اس ملک میں بھی الیکشن ذات کی بنیاد پہ لڑا جائے، اور یہاں بھی صرف اس لیے سپورٹ کیا جائے کہ یہ میری برادری کا ہے، صرف اس لیے سپورٹ کیا جائے کہ میرا قبیلہ ہے، پہلے دیکھا جائے کہ یہاں کون سی برادری مضبوط ہے تو اس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا جائے، تو پھر کیا آپ نے وطن بنا کے کیا کمال کیا؟ تو اس کا ایک نظریہ ہے۔ کیا نظریہ ہے؟ کہ مسلمانوں کا رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے۔ دیکھو ایک سادی سی بات ہے، یہ آپ نے داڑھی رکھنی ہے، مونچھیں رکھنی ہے، تو اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الگ سے تمہاری شناخت ہونی چاہیے،
अलग से। फरमाया तुमने यहूदी चूँकि मुझसे बड़ी रखते थे, फरमाया तुमने दाढ़ियाँ बड़ी करनी है, मुझसे पस्त रखनी है, यहूदियों की मुखालफत करनी है। ये लफ्ज़ हैं हदीस में साथ। सादी सी बात है ना, पगड़ी बांधनी है, बांध ले कोई आदमी। हमारे पंजाब में लोग पगड़ी भी कह देते हैं, साफा भी कह देते हैं, कुल्ला भी कह देते हैं, जो जिसके मन में आया। लेकिन हुजूर ने ताकीद लगाई, फरमाया ख़ास है ये भी, ये इस्लाम का कल्चर है, कल्चर अलग से है। फरमाया यहूदी बगैर टोपी के सर पे पगड़ी बांधता है, तुमने पहले टोपी पहननी है फिर पगड़ी बांधनी, यहूदी की मुखालफत करनी। ये अलग कल्चर है, अलग तहजीब है मुसलमानों की, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। आपकी अदालत में वो वाला निज़ाम नहीं होगा जो अमेरिका में है, आपकी अदालत में वो वाला निज़ाम नहीं होगा जो बरतानिया में है, आपके पार्लियामेंट में वो निज़ाम नहीं चलेगा जो यूरोप का, बरतानिया का, फलाने का है। आपकी पार्लियामेंट में, आपकी अदलिया में वो निज़ाम चलेगा जो कुरान का है और रसूलुल्लाह के फरमान का है। ये नज़रिया था, नज़रिया। अब इस नज़रिए की लोग बात ही नहीं करते, आवाम भी नहीं करती, बिल्कुल नहीं। मैं बड़ी देर से रो रहा हूँ। बहुत सारे बड़ी बड़ी गद्दियों के पीर भी नहीं करते। उनको पता है कि अगर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज होता है तो मुझे भी बताना पड़ेगा कि 80 मुरब्बे कहाँ से आए, मुझे भी बताना पड़ेगा कि ये जो मैं 1.25 करोड़ की कार में, गाड़ी में घूमता हूँ, तो ये कहाँ से आई, हिसाब देना पड़ेगा। और फिर जब पाकिस्तान बन गया, कुर्बानियों के बाद बना, आपने नाराज़ नहीं होना। मेरा मुहाजिर फैमिली से ताल्लुक़ है, जो अजीज़ रिश्तेदार करीबी यहाँ रहते थे ना, मकामी, वो तो मुहाजिरों में रिश्तेदारी नहीं करते थे। सही कह रहा हूँ, कहते मुहाजिर है, अच्छा जी गैर मुस्लिम है, जगह नहीं देते थे रहने को। मैं कैसे आपको बात बताऊं। फिर इस छोटी छोटी गलतियों को लोगों ने वोट बना के बड़ी बड़ी कत्ल गारत नहीं की इस मुल्क में। इतना बड़ा तकलीफ वाला मंजर था। मेरे दादाजी की फैमिली सारी पाकिस्तान आई थी, दादी की नहीं आई थी। 97 में मेरी दादी का इंतकाल हुआ, वो आखिरी दिन तक रोया करती थी, ऐसे पुत्र पता नहीं मेरे पर आहैन के फौत हो गए, पता नहीं मेरा कुछ चचा है कि सारे चले गए। किस लिए आपने, अगर यही दमा चौकड़ी सियासत की करनी थी, जात पात आपने रखनी थी, तो वहां कोई दुख था? ये तमाशे तो वहां भी हो रहे। वो आखिरी दिन तक रोया करती। अब तो खैर आंखें बड़ी जदीद, उनका ऑपरेशन होता है, तो एक ज़माने में आंखों का ऑपरेशन होता था, डॉक्टर कहते थे लाइट बंद रखो, सब्ज़ रंग की पट्टी बांधो, 4-4 घंटे के बाद दारू डालना है आंख में, ड्रॉप्स डालने। मैं 4 घंटे के बाद उनकी आंखों में ड्रॉप्स डालने जाता था, तो कभी कभी मुझे बिठा लेती थी, तो कहती थी कि पता नहीं कोई बच्चा है कि नहीं बचा, पता नहीं अब कोई है कि नहीं, पता नहीं कोई उनमें से होगा कि नहीं। तो तेरे मैं तेन दसा साढ़े पिंड किस तरह का हूँ, दस मैं तुम्हें बताऊँ फलानी चीज़। फिर जिन्ना ने ऐलान किया था कि मुल्क बन गया, कहती थी हमने बड़ा कहा अपने रिश्तेदारों से कि चले, पर वो कहते थे ये तो थोड़े दिनों की बात है, सब ने वापस आ जाना है। मैंने 2 दफ़ा ये माहौल देखा है, अटारी स्टेशन पे, वाघा बॉर्डर पे, एयरपोर्टों पे, एक भाई उधर है एक इधर है, इस तरह तड़प के रोते हैं जब लोग इंडिया पाकिस्तान आते जाते हैं। क्यों आपने ये सारा कुछ किया? सिर्फ एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिर्फ एक नारा था कि यहाँ हम हुजूर का दीन लेके आएंगे। वो दीन तुम लाए नहीं, उन्हीं नवाबों, वडेरों, चौधरियों के ज़िम्मे तुमने काम लगा दिया। अपने मुल्क में हुजूर के निज़ाम के लिए जद्दोजहद करें। ये बना ही नबी पाक के निज़ाम के लिए, इसका कोई दूसरा हल हो सकता? कोई हल नहीं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत सारे ऊँट दिए, बहुत सारी बकरियां दी, बहुत सारी गायें दी, और साथ कहा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, तो फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह जैसे इतना कुछ दे उसने दोस्त तो बनना ही होता है। फरिश्ते ने कहा ना, उन्होंने पहले भी कहा था ना कि या अल्लाह ये खून रेजियाँ करेगी ज़मीन में अगर तू बनाएगा तो। फरमाया जाओ जाके मेरे इब्राहीम का इम्तिहान कर लो। फरिश्ता आ गया और आके उसने किया क्या, वो बैठ गया, बड़ी बड़ी फसल थी उसके बीच, और बैठ के उसने तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। ना इल्मा विच फसा सानू तू यार दी गल सुना सा, वो जिक्र कर रहा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना, मचलते दौड़। इधर देखो मेरी तरफ। बंदा खुद कितना भी जाकर क्यों ना हो, कभी कभी किसी के मुंह से यार का जिक्र बड़ा ही प्यारा लगता है। मैंने एक महफिल में हाजिर था तो नात का नात पढ़ रहा था, तेरी निस्बत ने सवारा मेरा अंदाज़े हया, मैं अगर देरा ना होता सके दुनिया होता, सक कमाना कुत्ता, अगर तेरा ना होता तो दुनिया का कुत्ता होता। मैं भी कहीं माल कमा रहा होता, मैं भी कहीं चक्कर में पड़ा होता, दो किसी तेरी निस्बत ने सवारा मेरा अंदाज़े हयात, मैं अगर तेरा ना होता तो कोई सके दुनिया होता। तो मेरी तरह के कई लोग थे जो कुछ नहीं है और उसके नाम पर बड़ा कुछ है, तो वो दिल थोड़ा लग सा गया।
कैफियत बन गई, कोई आंसू दर्द बन के टपकने लगे। मेरे साथ एक दोस्त बैठे थे, मैंने उनसे कहा यार आज बड़ा मजा आया नाथ। वो मैंने कहने लगे नाथ खाने 40,000 लिया था। मैं क्या तू झट को खलो जाना सी, पहले देंदे हो फिर शिकवे करते हो। और मैंने कहा जरा ठहर जा, ठहर के बता, थोड़ा मजा तो ले लेने दे, कभी कभी किसी के मुंह से सुनना अच्छा बड़ा लगता है। कहने लगा जी नहीं ये होता ही नहीं, धीरे धीरे पहले कराइए ना। मैं फिर देखे ना कभी कभी ज़ौक़ उरूज पे होता है। मैंने उसे कहा बात सुन मेरी, मैं भी खिलाफ हूं ये जो डिमांड करते हैं, जो देते हैं, बड़ा गलत करते हैं। आज मेरे जैसे लोगों को जहां ये ले गया है ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दौड़े जा रहे, कहाँ? वो कोई मेरे रब की याद का, कोई उसकी पाकीज़गी, तस्बीह, तहलील, तकबीर बयान कर। अल्लाह के खलील खड़े हुए, फरिश्ता था इंसानी शक्ल में, चुप कर गया। फरमाया यार एक दफा फिर नहीं जिक्र करता मेरे रब का। कहने लगा पहले मर्जी से कर रहा था, अब आप कहते हैं तो जितने आपके पास बकरियां सारी ले लूंगा। फरमाया बस जा तेरी हुई तो मुझे मेरे रब का जिक्र सुना। ये जरा तिजारतें देखो, सौदे देखो, तेरी सारी हूं। उसने थोड़ी देर जिक्र किया, चुप कर गया। कहने लगा वो हो गया, पहले पैसे पूरे हो गए आपके। फरमाया अब? कहने लगा जितनी गाय भैंसे आपके पास है सारी लूंगा। फरमाया तेरी हुई। उसने थोड़ी देर जिक्र किया, फिर चुप कर गया। फरमाया अब क्या चाहिए? कहने लगा सिर्फ ऊंट बचे हैं, सारे दे दो, अल्लाह का जिक्र सुना देता हूं। फरमाया तेरे हुए सारे, मेरे रब का जिक्र सुना। वो फिर चुप कर गया। आपने फरमाया और जिक्र कर, ये देखो तिजारत हो रही है, कारोबार हो रहा है। वो कहने लगा आप क्या दोगे? फरमाने लगे ये बकरियां चराने के लिए कोई शख्स भी तो चाहिए ना, ये ऊंट भेड़ गाय भैंसे चराने के लिए कोई चाहिए ना, मुझे रख लेना, तनख्वाह नहीं लूंगा तो अल्लाह का जिक्र सुनाते रहना, मैं तेरी ड्यूटी करता रहूंगा। ना इल्मा विच फसा सानू कोई यार दी गल सुना तो वो फरिश्ता ओहो तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम कभी तामन नचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करे। वो फरिश्ता था, फरिश्तों की आवाज सुनी आया करते, फरिश्तों में वो तर्द नहीं होता, वो मासूम मखलूक है अल्लाह की। फरिश्ता खड़े होके कहते लगा मालिक मैं गवाही देता हूं ये शख्स इस काबिल है कि इसे अल्लाह का खलील बनाया जाए, ये इस काबिल है कि खलीलुल्लाह बने। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। यार सारी जिंदगी सिर्फ वही तिजारत करनी है, ये लाख के दो हो जाए। कोई ऐसी तिजारत भी करो ना, कोई ऐसा सौदा भी करो ना। मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुअज़्ज़मा में फसलें नहीं हो रही, हालात खराब है। और आपको पता है जो चीजें शार्ट हो जाती हैं फिर उनके दाम भी। ये सैलाब आया था तो खैमे महंगे कर दिए थे मुसलमानों ने, लोगों को खैमों की जरूरत थी तो खैमे। ये कोरोना आया था तो मुसलमानों ने मास्क महंगे कर दिए थे, क्योंकि मजबूरी थी ना, लोगों ने लेने थे। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां कब्जा गैरों का, हुकूमतों की मेरी बात नहीं कर रहा। जो चीज शार्ट हो जाती है उसे क्या करते हैं, उसे महंगी कर देते। कहत हो गया, गल्ला महंगा हो गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी मुल्क से 10 ऊंट गल्ले के भरे हुए बोरियां लदी हुई मंगाए। ताजर आगे कहने लगे उस्मान आप बड़े ताजर हैं, तो इस जमाने में आपका माल आ रहा है तिजारत का, तो आप हम माल नहीं देखते, जो है ना अंदर, जो जिस तरह का भी है, जितनी कीमत आपने बताई है वो भी आप पर एतबार करते हैं, उससे डबल ले ले। तो उस्मान गनी फरमाने लगे मैंने सौदा पहले कर ली, शाने ताजे थे, इस तरह की भी तिजारतें होती। फरमाया मैंने सौदा कर लिया, मुझे तो इससे ज्यादा मिलता है। एक ताजर बोला, कहने लगा चलो 3 गुना ले ले। आपने फरमाया यार मैंने तुम्हें बताया तो है, मेरा सौदा हो गया, मुझे ज्यादा मिला है। एक ने कहा 4, एक ने कहा 5 पे लाकर कहने लगे इससे ज्यादा तो कोई दे ही नहीं सकता, हम भी जानते हैं सारे मक्के को, सारे मदीना तैयबा को, इतना बड़ा ताजर ही कोई नहीं, आपको कितना मिल रहा है? फरमाया 700 गुना। वो कहने लगे जी ये सवाल ही नहीं पैदा होता, बंदे तो बड़े सच्चे हैं, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। उठ के चले गए, माल आ गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना शरीफ में ऐलान कराया जिस जिस गरीब के पास गल्ला कोई नहीं आके ले जाए। वो ताजिर फिर आए, क्या जनाब समझ नहीं आई, यार तो कहते थे मैंने सौदा कर लिया है। उस्मान गनी फरमाने लगे दुनियादार हो ना वहीं अड़े हुए हो, मैंने वाकई सौदा किया है, पर किया अपने रब के साथ है। मेरा मालिक 700 गुना अजर देगा, वादा है उसका। उसके भूखे बंदों को, गुरबा को, मसाकीन को, यतीमों असीरों को खिलाऊंगा तो 700 गुना। सारी तिजारतें बंदों से नहीं होती,
کچھ تجارتیں رب سے بھی ہوتی، کچھ سودے ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہوتے، جو رسول کائنات کے ساتھ ہوتے، لہذا ہم نے سودا کر لیا، تجارت ہو گئی۔ یہ بڑی قیمتی تجارت ہے۔ وہ تاجر کہنے لگے عثمان اللہ تمہارے ایمان میں اور مضبوطی پیدا فرمائے، کیا جب لوگ ریٹ بڑھا کے چیزیں بیچ سکتے ہیں آپ نے فری کر دیے، فی سبیل اللہ کر دوں۔ دوستو کچھ تجارتیں ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ بھی کرو، کچھ سودے ایسے ہیں جو قیامت کے لیے بھی بچا کے رکھو، کچھ چیزوں کا نا آپ یقین کریں جہاں جس کا جو بھی تعلق ہے صرف دنیا کے لیے، صرف دنیا داری سے ہی کرتے۔ ایک میں نے بات کرنی ہے اور وہ میرے دوست بڑے مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں بھی بڑا ہی پیار کرتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں اور باوضو ہوں اور جانبداری سے کہہ رہا ہوں مجھے اپنے صدیوں سے بڑا ہی پیار ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیر جھوٹے ہیں، جعلی ہیں، میرا کہنا یہ ہے کہ مرید بھی بڑے جعلی۔ وہ پیر صاحب سے آ کے کہتے ہیں میری دنیا داری نہیں چل رہی، کوئی دعا کر۔ دنیا داری سے پیر کا کیا تعلق؟ یہ تو نے جا کے مشورہ کسی تاجر سے کر لینا تھا، پیسے کیسے کمایا جاتا۔ جعلی مریدی کرتے ہو، جس سے صرف اللہ رسول کے لیے رشتہ رکھنا چاہیے تھا اس سے دنیا داری کا رشتہ رکھتے ہو، اس سے وہ والا تعلق بناتے ہو جس سے تھوڑی دنیا چمکے، لوگوں کو پتہ چلے میرا تعلق ہے، میرا رابطہ ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ نے رو کے کہنے لگے، کسی نے کہا تھا حضور بڑے مرید ہیں آپ کے، تو حضرت سلطان باہو رو پڑے، فرمانے لگے رابطہ طالب کوئی نہیں ملے، یہ جو ملے طالب زردہ ہوں، یہ دنیا کے طالب ملے، دنیا کے کہ یہاں بھی آتے ہیں نماز پڑھو تو رزق میں برکت ہو جائے، نماز پڑھو تو کاروبار چل جائے، اللہ اللہ کرو تو میرا فلانا کام ہو جائے، کوئی وظیفہ بتا دے مشکلیں حل ہو جائے۔ اور یار وہ بھی تو وظیفہ پوچھنا جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ بھی تو وظیفہ پوچھنا جس سے حضور کی محبت نصیب۔ رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہوں، سہ نفل نمازاں پڑھیا، ظالم نفس نہ مردہ ہوں، بانج فقیروں کسے نہ ماریا، اے ہوئی چور اندر دا۔ خدا کے بندو کس طرح کا تعلق، کس طرح کا لینا دینا۔ میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے دوستو مجھے دنیا کا کام کوئی نہ بتانا، میں نے اپنے رب سے کہہ دیا ہے کہ ان کے دنیاوی مسئلے ویسے ہی حل رکھنا، انہیں مجھے کہنا ہی نہ پڑے، دنیا کے مسئلے نہ بتانا، مجھ سے اللہ رسول کی بات پوچھنا، کیونکہ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں دین کا، میں تمہیں اللہ رسول کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ کیا کریں؟ یہ والی تجارت کرو اللہ کے ساتھ، یہ والا رشتہ بناؤ۔ ایک بہت بڑی تجارت ذہنی تجارت بھی ہے، اللہ کی رحمت کی امید کبھی نہیں چھوڑ، یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ کبھی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جہاد شروع کیا، لڑنا پڑا، گھر کے اصولوں سے چچا نے جو رواج بنائے ہوئے تھے اس رواج سے ٹکرائے، فرمایا میں اپنے گھر کے اندر یہ بت پرستی نہیں ہونے دیں گا۔ چچا کو ایک دفعہ نہیں بار بار 100 دفعہ سمجھایا۔ آپ کا چچا بت بنا کے بیچا کرتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ، تم بھی بت بیچنے ہیں، ہمارا کاروبار ہے۔ حضرت ابراہیم ساتھ نکلے تو بت پکڑا ہے، گندے پانی کے اندر اس بت کو ڈبوتے ہیں، کہتے ہیں کسی نے خریدنا ہے تو خرید لو، نہ یہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، جو اپنا آپ نہیں بچا سکتا تمہیں کیا بچائے گا، خریدنا ہے تو خرید لو۔ چچا کہنے لگا تو کاروبار چمکا رہا ہے کہ تباہ کر رہا ہے؟ گھر میں بڑے معاملات خراب ہوئے، جھگڑے ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار ہے۔ یہ تھوڑا مشکل میں نے پہلو چھیڑ دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر سے فرمایا نہیں کرنے دوں گا، گھر کے اندر بھی ٹکرائے، فرمایا تم جو بھی ہو پاش کیا چچا کے اصولوں کو، اور باہر جب نکلے تو صرف علاقے کے چیئرمین سے نہیں ٹکرائے، ایم پی ایم این اے وزیر مشیر سے نہیں ٹکرائے، سپر پاور نمرود دنیا کا واحد حکمران تھا اس وقت، دوسرا کوئی حکمران ہی نہیں تھا، اکیلے حکمران سے جا کر ٹکرائے، کوئی ساتھ فوج نہیں تھی، کوئی ساتھ ان کے طاقت بظاہر دنیا داری کی کوئی نہیں تھی، پر حضرت ابراہیم جا کے ٹکرائے، اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بیان کی، فرمایا افضل الجہاد کلیمت الحق عند سلطان الجابر،
فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات بیان کر دے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے. یہ سب سے افضل الجہاد ہے کلمت الحق عند سلطان الجابر. سب سے بڑا جہاد. حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے, سپر پاور سے ٹکرائے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جا کے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے, تو جھوٹا ہے, تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے, تو بہت بڑا ظالم ہے. اور قرآن مجید نے اس ساری بات کو بیان فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں رب ہوں. تو آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. تو پھر آپ حق بات بیان کریں گے تو اللہ مارے گا کہ بندہ مارے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. زندگی موت اللہ, کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان صحیح سمت کا تعین کرے اور صحیح چلے. حضرت علی شیر خدا سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بڑی دشمنی ہے, کوئی محافظ رکھ لیں. آپ فرمانے لگے موت خود بہت بڑی محافظ ہے, وقت سے پہلے آتی ہی نہیں. بڑی محافظ ہے, وقت سے پہلے. حضرت ابراہیم ٹکرائے اور آپ کا انداز کیا ہے؟ جا کے کہا کہ تو نہیں, خدا وہ ہے جو زندہ کرتا. اور اس نے ایک بیوقوفوں جیسی دلیل دی. ایک آدمی کو کل پھانسی دینی تھی تو اس کو بلایا, کہنے لگا تجھے کب پھانسی ہے؟ اس نے کہا کل. کہنے لگا جا تجھے آزاد کیا, زندگی دی, اس کو چھٹی دے دی. ایک عام آدمی بیچارہ بیٹھا تھا, اس کو پکڑ کے نا کہنے لگا اس کی گردن اڑا دو. کہنے لگا دیکھ لو میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں. وہ جو کل مرنے والا تھا میں نے زندہ کر دیا ہے, اور جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا ہے اسے پکڑ کے میں نے مار دیا ہے. یہ بیوقوفوں جیسی دلیل ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اسی وقت دلیل توڑ دیتے کہ تو کیا بیوقوفوں جیسی بات کر رہا ہے. اگر تو زندگی دیتا ہے تو مرے ہوئے میں جان ڈال کے دے جس کو تو نے مارا ہے. لیکن حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بیوقوف ہے. بیوقوفوں سے بحث نہیں ہوتی, دلیل بدل لی جاتی ہے, ان کی عقل کے مطابق بات کی جاتی ہے. حضرت ابراہیم فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو اگر رب ہے تو تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر. فبہت الذی کفر, کافر لاجواب ہو گیا. اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا. علامہ اسماعیل حقی نے خوبصورت فکرہ لکھا ہے, خوبصورت جان ڈال دی ایک جملہ کہہ کے. حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے چونکہ نمرود بیوقوفوں جیسی باتیں کر رہا تھا, اگر وہ یہ کہہ دیتا نا کہ میں سورج کو نکالتا ہوں مشرق سے, میں غروب کرتا ہوں معاذ اللہ مغرب میں نکالتا ہوں, تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں رب کریم کی آواز قدرت تھی. مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اگر وہ کہہ دیتا اور حضرت ابراہیم دعا کر دیتے تو رب کریم نے فرشتوں کو تیار بٹھایا ہوا تھا. فرمایا اگر یہ کہہ دے میرے خلیل سے کہ سورج مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرنا ہے تو تیار رہنا, جس طرح خلیل کہیں گے ویسے ہی کر دیں گے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ابراہیم ہمارا دوست جو ہوا, جیسے کہے گا ویسے کر دیں گے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جب جواب نہ دے سکا, دلیل نہیں بندہ دیتا, پھر لڑائی کرتا ہے, پھر جھوٹے موٹے اعتراض کرتا ہے. دلیل ختم ہوتی ہے تو لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں, کہتے ہیں یہ کھانستا صحیح نہیں, دیکھتا صحیح نہیں. دلیل ختم, اب ذاتیات پہ اترے, کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ فلانی جگہ گیا تھا تو وہاں جا کے اس نے اس طرح کیا. پھر لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں, جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے پھر ذاتیات پر اتر کر حملے کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کے دلائل کا جواب نمرود نہ دے سکا تو کہنے لگا کہ اس کو آگ میں ڈال دو. قوم گئی ہوئی تھی ساری, آپ نے بات سنی ہوئی ہے, میں نے صرف اشارہ دینا ہے, میلے پہ. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے, کلاڑا بڑے بت کی گردن پہ رکھا. واپس آئے, کہنے لگے بت کس نے توڑے ہیں؟ تو فرمایا اس سے پوچھو جس کی گردن پہ کلاڑا ہے. کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا. تو فرمانے لگے بڑے بیوقوف ہو جو بولتا ہی نہیں, سنتا ہی نہیں, اپنا آپ نہیں بچا سکتا, اس کی پوجا کرتے ہو. کہنے لگے پکڑو, دلیلیں ختم ہو گئی, اس کو آگ میں ڈالو. بہت بڑی حویلی 45 فٹ مربع پہ مشتمل ایک حویلی بنائی گئی اور 45 فٹ اونچی. مختلف روایات, علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک نمرود نے کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالو. لوگ پوچھنے لگے کتنی دنیا جلانی ہے؟ کہنے لگا بندہ تو ایک جلانا ہے, پر بندہ بڑا تگڑا ہے, ایک بندہ. 3 مہینے لکڑیاں ڈالی گئیں. اور لوگوں کی جو تہمات ہوتی ہیں نا وہ بڑی عجیب ہوتی ہیں. تہمات میں نے بڑی تفصیل سے رمضان المبارک میں گفتگو کی تھی. بدشگونی تہمات لوگ لیتے ہیں, اس وقت بھی لوگ تہمات کا شکار ہو گئے. عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگتا ہے.
تو ہم مات کا شکار ہو گئے. بیویاں نظر مانتی, میں بیمار ہوں, اگر صحیح ہو گئی تو اتنے من لکڑی دوں گی حضرت ابراہیم کی آگ جلانے کے لیے. ایک عورت لے کے جا رہی ہے لکڑیاں. ایک نیک دل آدمی نے اس سے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں نے منت مانی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے جا رہی ہوں. تو وہ رب کریم کے بندے کہنے لگے تو ڈھونڈتی رہے گی, تجھے وہ جگہ ملے گی نہیں. وہ بی بی کئی مہینے گھومتی رہی, جگہ ہی نہیں ملی جہاں لکڑیاں ڈالنی, ماری گئی. تو ہمات کا شکار ہوئے بہت سارے لوگ. تو ہمات کا بھائی, تو ہمات دین کے اندر منع ہے. تو ہمات دین میں کوئی نظر ماننا, کوئی کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے سال ثواب کے لیے کوئی چیز ماننا, یہ تو درست ہوا. لیکن غیر شرعی نظریں مان لینا کہ میں آگ کے گرد چکر لگاؤں گا, میں جناب وہاں جا کے یہ والا تماشا کروں گا, میں دھاگا باندھوں گا, میں رسا کاٹوں گا, میں وہاں گندے اور سے پانی پیوں گا, ان کی شریعت اجازت, یہ تو ہمات ہے, بدشگونی ہے. دین میں ان کی کوئی گنجائش. آپ نظر ماننے سے پہلے بھی کسی عالم سے رابطہ کریں کہ میں منت مانگنے لگا ہوں تو کیسے ماننی چاہیے, اس کا طریقہ پوچھیں. ایسے ہی غلط چیز کی منت تھوڑی مان لی جائے گی. 12 علامدام برسرے مطلب حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی. 45 فٹ اونچی آگ ہے, پرندہ بھی اوپر سے گزرتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے جل کے. اتنے دن لگا کے آگ جلائی گئی. اب حضرت ابراہیم کو جلایا جانے لگا ہے. یہاں تو موجیں ہے نا, جو کسی ادارے کا سربراہ ہے اس کے لیے موج ہے, کسی جگہ آفیسر بن گیا تو موج ہے, پیر صاحب کے لیے موج ہے, علامہ صاحب کے لیے موج ہے, خطیب صاحب کے لیے موج ہے. جلنا کس کو پڑتا ہے؟ وہ علی کو نہیں رہا اللہ ماشاء اللہ, وہ لوگ گزر گئے جو تکلیفیں سہ کے کام کرتے تھے, گزر گیا زمانہ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جانے لگا ہے تو اب اتنی بڑی آگ ہے تو ڈالے کیسے؟ شیطان نے تجویز دی کہ منجنیق بناؤ. منجنیق, بڑے بڑے بانس باندھ کے ان کے نیچے رسا باندھو. وہ جس طرح جھولنے کے لیے جھولا بنایا جاتا ہے, اس طرح ایک منجنیق پرانے زمانے میں اس میں پتھر رکھ کے پھینکے جاتے تھے دشمنوں پہ. وہ منجنیق بنائی گئی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو پھینکیں گے. ہاتھ حضرت ابراہیم کے باندھ دیے, پاؤں مبارک باندھ دیے. پوری زمین پہ ایک نام لینے والا خدا تھا, اور اس کو آج رسیوں میں جکڑا ہوا ہے. جب پھینکا جانے لگا نا آگ میں, حوریں رونے لگی, فرشتے تڑپنے لگے, اے اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ایک تیرا خلیل اور وہ بھی آگ میں. فرمایا جاؤ جا کے اس سے کہو اگر تمہاری مدد لیتا ہے تو اسے بچاؤ. ہوا کا فرشتہ آیا, کہا ابراہیم اگر تو کہے. او بھائی, ان چیزوں کو کہانی سمجھ کے نہ سنا کریں, یہ داستان نہیں, یہ وہ طریقے ہیں جو ہمارے رسول نے ہمیں اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. جو عقیدے, یہ وہ نظریات ہیں جو ہمیں اوڑھنے کو کہا گیا. اپنے رب کریم کی رضا پہ راضی رہنے کے یہ وہ خوبصورت مواقع ہیں صوفیاء نے جن کو بنا کر سمجھا کر ہم تک پہنچایا ہے. یہ ہے اہل طریقت کی باتیں. وہ کہتے ہیں یار جس حال میں رکھے راضی رہنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے, فرشتہ آیا, اے اللہ کے خلیل اگر حکم دو تو اتنی ہوا چلاؤں کہ نمرودی جل جائیں سارے, آگ ان پہ پھینک دی جائے. اب نے فرمایا تو جا, تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں. تھوڑی دیر کے بعد پانی کا فرشتہ آیا, کہا حضور اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی. فرمایا تو جا, تجھ سے کوئی کام نہیں. اب جب منجنیق میں رکھ دیے گئے, آگ میں جانے کا لمحہ ہے, تیاری ہے, حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. کہا ابراہیم کوئی حاجت؟ فرمایا تجھ سے کوئی نہیں. کہا چلو مجھ سے نہیں تو رب کریم سے بات کر لو. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے جبریل یہ بتا, رب کو نہیں پتا اس کا خلیل کس حال میں ہے؟ اسے نہیں پتا میں کس حال میں ہوں, میرے ہاتھ بندے ہیں, پیر بندے ہیں آگ میں, اسے نہیں پتا. بتایا تو اسے جاتا ہے جس سے خبر نہ ہو. تو اگر اسے پتا ہے, اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے کو تیار ہوں, میں تیار ہوں, میں تیار ہوں. اس سے کہو ٹھیک ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کے جو پھینکا آگ میں, اللہ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. حضرت ابراہیم کو 2 فرشتوں نے بٹھا دیا زمین پہ. پھول کھلے ہیں, کونپلیں مہک رہی ہیں, کلیاں خوشبو دے رہی ہیں. حضرت ابراہیم نے سر سجدے میں رکھ دیا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے, رب کریم کا شکر بجا لانے لگے. نکلے وہاں سے, کچھ دن گزر گئے, نکلے, حکم ہو گیا ابراہیم علاقہ چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے مصر آئے, چچا کے پاس ٹھہرے. انہوں نے اپنی بیٹی جناب سارہ کا نکاح کر دیا. کچھ آگے بڑھے تو ایک ظالم بادشاہ سے ٹکرائے.
اس نے ایک شہزادی، ایک بادشاہ کی بیٹی قید کی ہوئی تھی، جناب ہاجرہ نام تھا، ان کو قید سے چھڑا کے ساتھ لایا، حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ، یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا، فلسطین میں جا کے پڑاؤ ڈالا، گھر بار چھوڑا، تبلیغ شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم کے گھر میں 2 خواتین ہیں، ایک آپ کی بیوی ہیں، ایک حضرت ہاجرہ ہے، اولاد کوئی نہیں، بڑا میوہ ہے میٹھا، گھر وہی آباد ہوتا ہے جس میں بچے روتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے۔ حضرت سارہ نے سن لیا، کہنے لگی ابراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں، ہاجرہ سے نکاح کر لو۔ جناب ہاجرہ سے نکاح ہوا، اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا کالا سیاہ بھی ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے، پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا اسماعیل اتنے خوبصورت، اب جس بیوی کے یہاں بیٹا تھا، بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس، آنا جانا بھی اس کے پاس، توجہ ادھر ہو گئی۔ جناب سارا رشک کرنے لگی، ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑ آ جنگل میں، بعد یہ غیر زیزر مکے کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑ آئے، تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل نے؟ کہاں سے کھائی ان کی اماں نے روٹی؟ بھوکے مر جاتے ہیں یہ سارے۔ حضرت ابراہیم نے بچہ وہاں چھوڑا۔ یہاں سے جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں نا، جو حج کرنے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے، پھر بھی ڈبل ٹرپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 2 کلو کھجوریں، 1 مشکیزہ پانی کا دے کر کے، اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو، اور بٹھا کر کے یہ واپس پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی، کہا ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جہاں اب زمزم کا کنواں ہے نا، جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے، صفا مروہ سے باہر نکلے نا، سرکار کی ولادت کا مقام ہے، اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں تھا، وہاں حضرت سیدنا ہاجرہ کو بٹھایا، کوئی چیز نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی کھیت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کنواں نہیں، وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جناب ہاجرہ فرمانے لگی ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے سہارے پہ۔ تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا، کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے؟ یہ میرے، بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ ہاں رب کا حکم ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے، تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگی، عرض کرنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا، اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا، جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا، تو فکر نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم آ گئے، یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے۔ 13 سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے، لیکن مکمل دیکھ بھال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، سارا کردار ماں کا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم 13 سال کے بعد آئے، کیونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا چرچا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا غلبہ تھا۔ 13 سال کے بعد تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رضا ہے؟ حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں، ویسے ہی کریں۔ حضرت ہاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں، بی بی مطمئن ہے، تفصیلات کی ضرورت نہیں، ختم بات، اعتبار ہے، مطمئن ہو گئی۔ شیطان پیچھے سے آیا اماں کے پاس، ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے، شیطان نے آ کے بتایا لفظ کیا ہے؟ کہا حاجرہ تمہیں پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت میں۔ تو کہنے لگے دوست کون ہے؟ رب کریم، اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں۔ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹا ذبح کرتے ہیں؟ شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے۔ جناب ہاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے، تو مجھے شیطان لگتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پہنچ کر دے دیتی، مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ، اسی کا ہے، اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی، رکھ بھی دی، اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا۔ حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا، جان بھی دی، بیٹا بھی، اللہ کریم نے دمبے دیے، فرمایا یہ فدیہ ہے۔ اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے۔